إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواہ البخاری و مسلم۔ قابل احترام پردہ نشین خواتین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ جو ہم کچھ باتیں دیکھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، وہ رمضان کے حوالے سے ہے کہ ہم رمضان جو آنے والا ہے اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تیاری کیسے کرنی چاہیے، کیسے رمضان گزارنا ہے۔ انشاءاللہ آج کچھ باتیں مختصر درس میں ہم سیکھیں گے۔ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ شہر مبارک، رمضان ایک برکت والا مہینہ ہے۔ تو رمضان برکتوں والا، اللہ کی مغفرت والا، اللہ کی رحمت والا اور اللہ کی بہت ساری برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس مہینے کے آنے سے پہلے تیاری کرنی چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کمانے کا ایک موقع دیا ہے۔ اس لیے کہ نیکی کا موقع ملنا، توفیق ملنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے پچھلے رمضان میں تھے جو آج نہیں ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان سے پہلے چلے جائیں، وہ اللہ کو معلوم۔ رمضان کا یا کسی نیکی کا موسم، اطاعت اور فرما برداری کا موسم مل جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ تو اگر رمضان میں ہم داخل ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے آج کے درس میں انشاءاللہ کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ رمضان ہم کیسے گزاریں۔ ہر سال جب رمضان آتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان آنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں اس بار رمضان بہت اچھے سے گزاریں گے، ایسا سوچتے ہیں۔ کتنے مرد، کتنے نوجوان عورتیں، کتنے نوجوان لڑکے ایسا سوچتے ہیں کہ اس بار رمضان بہت اچھے سے گزاریں گے۔ لیکن جب رمضان آ جاتا ہے تو ایک دن، دو دن شروعات میں ایک جوش ہوتا ہے، شروع میں نیا پن ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے۔ 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن بہت جذبہ ہوتا ہے۔ اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ مساجد بھر جاتی ہیں، کہیں پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ لیکن 2 دن، 4 دن، 5 دن کے بعد جیسے جیسے رمضان بڑھتا ہے، مسجد کی صفیں گھٹنے لگتی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جیسے 10-15 رمضان ہوتا ہے، پھر آپ کو وہی لوگ ملیں گے جو ہمیشہ رمضانی نماز میں ملتے ہیں، بس سب غائب ہو جاتے ہیں۔ اس شروعات کا جو جوش ہوتا ہے، بعد میں وہ جوش ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہم ایک پکی پلاننگ کریں کہ رمضان کیسے گزارنا ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ دیکھیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اور لوگوں کی طرح ہم بھی یہی کام کریں کہ شروع میں جذبہ ہو، جوش ہو، اور رمضان بڑھنے کے ساتھ ساتھ جوش ختم ہو جائے، جذبہ ختم ہو جائے، پھر جیسے عام دن ہوتے ہیں ویسے عام دنوں کی طرح رمضان کے دن بھی گزر جائے۔ کتنے لوگوں کی زندگی میں عام دنوں میں اور رمضان کے دن میں کوئی فرق نہیں دکھتا ہے، جیسے پہلے تھے ویسے رمضان بھی رہتے ہیں۔ تو آئیے ہم کچھ باتیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے، رمضان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے۔ جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ،
جب رمضان داخل ہوتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث میں ہے اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، تو بخاری مسلم میں ہے کہ رمضان جب داخل ہوتا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے رمضان کی جب پہلی رات شروع ہوتی ہے، یعنی جیسے چاند دکھا رمضان شروع ہوتا ہے، چاند دکھنے کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے، رمضان کا چاند دکھ گیا، تو آپ فرماتے ہیں جیسے ہی رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان داخل ہوتا ہے، تو رب العالمین 3 کام کرتا ہے۔ 3 کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ کیا؟ نمبر 1، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ رمضان کی برکت ہے کہ رمضان آتے ہی، شروع ہوتے ہی، جیسے رمضان داخل ہوا، چاند دکھا، جنت کے سارے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کوئی دروازہ پورا رمضان بند نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں، اور سارے کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ پورا مہینہ کھلتا نہیں۔ 3، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بعض روایت میں جو ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، یا اس میں یہ ہے کہ صفدت الشیاطین، یا صحیح مسلم میں بھی ہے صفدت الشیاطین، یا مردۃ الجن، کی شرکس جو جن ہوتے ہیں، جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ سارے شیاطین نہیں قید ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ رمضان میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے، سارے شیطان قید ہو جاتے ہیں تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے، ایسا ویسا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، حدیث میں ہے مردۃ الجن، جو سرکش جن ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سرکش کون ہے؟ اللہ کو معلوم۔ شرارتی کون ہے، سرکش کون ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ جیسے انسانوں میں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ فسادی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے گلی محلے میں ہمیشہ فساد ہوتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے شیاطین ہوتے ہیں جو فسادی ہوتے ہیں، جو لوگوں کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں، جو لوگوں کو آپس میں جھگڑے کراتے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اتنا مبارک مہینہ ہے اور میرے بندوں کو نیکی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، ایسے سارے فسادی جنوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے تاکہ یہ میرے بندوں کو روک نہ پائے۔ اس لیے آپ دیکھیں بگڑے سے بگڑا آدمی بھی رمضان میں شریف ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، یعنی عام دنوں میں وہ آدمی دین سے بہت دور ہوتا ہے، اس کے دل سخت ہوتے ہیں، لیکن رمضان جب آتا ہے ایک سخت دل انسان بھی نرم دل بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کے اس مہینے کی برکت ہے، رمضان کی برکت ہوتی ہے۔ شیاطین جو سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں نے پڑھی اور آپ نے دیکھا کہ رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 کام ہوتے ہیں۔ 1، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے، 2، جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے، اور 3، سارے سرکش اور فسادی اور بگڑالو جو شیاطین ہوتے ہیں اللہ ان کو قید کر دیتا ہے، پورا مہینہ وہ قید رہتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس کو ضائع کر دے، برباد کر دے، اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے، ایسا انسان اللہ کے نبی کی زبان سے ہلاک ہونے والا انسان ہے، برباد انسان ہے، نبی کی بد دعا ہے۔ نبی نے فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان، وہ آدمی کی ناک مٹی میں مل گئی، کتنے سخت الفاظ ہیں، اس آدمی کی ناک مٹی میں مل گئی، برباد ہو گیا وہ آدمی۔ کون؟ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، یا جس کے اوپر رمضان کا مہینہ داخل ہوا اور رمضان کا مہینہ آنے کے بعد رمضان چلا بھی گیا لیکن یہ اپنی بخشش نہیں کروا پایا۔ رمضان کا مہینہ پا کر جو اس کو گنوا دے، رمضان کا مہینہ پا کر جو اس کو ضائع کر دے، اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے، ایسا انسان
ایسا انسان نبی کی زبان سے برباد ہونے والا انسان ہے۔ اس لیے رمضان کا اصل جو مقصد ہے کہ انسان کی مغفرت ہو جائے، جو اپنی مغفرت نہ کروا پائے ایسا انسان نبی کی زبان سے برباد ہونے والا ہے۔ نبی کی بد دعا ہی ہے، بلکہ جبریل کی بد دعا ہے اور نبی کی آمین ہے۔ نبی جبریل نے بد دعا دیا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پا کر اپنی بخشش نہ کرا پائے، ایسا انسان بخشش نہ کرا پائے، رمضان چلا جائے تو ایسا انسان برباد ہلاک ہو گیا۔ نبی نے آمین کہا۔ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان مرد، بہت سارے مسلمان عورتیں، آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں دوسری چیزوں کی تیاری میں، دوسرے کام میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ رمضان کا بہت سارا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ رمضان چلا جاتا ہے، کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ رمضان جانے کے بعد پھر وہ جاگتے ہیں، عید جب آ جاتی ہے عید کے بعد جاگتے ہیں، دو چار لوگ بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں رمضان بہت جلدی گزر گیا اور میں کر نہیں پایا کچھ۔ شروعات میں جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ رمضان چلا جاتا ہے اور جتنا حاصل کرنا چاہیے وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ رمضان پا کر کے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے، تو رمضان میں داخل ہونے کے بعد ایک تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان میں داخل ہونے کی توفیق دیا، اللہ کی نعمت ہے۔ اور اس کے بعد کیسے گزارنا ہے اس کی تیاری پہلے سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ رمضان کیسے گزارنا چاہیے، رمضان آنے والا ہے، رمضان میں داخل ہونے والے ہیں، گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، بہت کم دن ہیں، بہت معمولی دن ہیں، انگلیوں پر گن سکتے ہیں کتنے دن ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے، رمضان کیسے گزارنا چاہیے؟ دو باتیں ہم نے دیکھی، ایک تو رمضان کی فضیلت دیکھی، دوسرے رمضان کو برباد کرنے والے کے لیے، رمضان کو ضائع کرنے والے کے لیے نبی کی بد دعا، بلکہ جبریل کی بد دعا اور نبی کی آمین، یہ ہم نے دیکھا۔ اب آئیے کچھ باتیں جو ہم دیکھیں گے کہ کیسے رمضان کو گزارنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں ہم دیکھیں گے اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم پہلے سے پریپیئرڈ رہیں، پہلے سے پورا تیار رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آ جائے اور آپ دیکھیں گے رمضان آنے کے بعد ہر کوئی اپنے سب کے سامنے اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ عورتیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو پورا اکثر ان کا ٹائم کچن میں چلا جاتا ہے، بہت سارا ٹائم کچن میں چلا جاتا ہے۔ تو کچن میں رہتے ہوئے بھی کیسے اپنے وقت کو برباد نہ کریں، کیسے اس کو ضائع نہ ہونے دیں، کیسے بہت ساری نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، کیسے ٹائم نکال سکتے ہیں، یہ ساری باتیں جاننا ضروری۔ تو آئیے کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، رمضان کیسے گزاریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان آنے کے بعد سب سے پہلی چیز کہ رمضان کے مکمل روزے رکھنا ہے، مکمل روزے۔ کچھ لوگ سلیکٹڈ روزے رکھتے ہیں، بہت سارے مرد بھی ایسے ہیں، بہت سارے نوجوان لوگ ایسے ہیں، آفس میں کام کرنے والے، بہت سارے کال سینٹر میں کام کرنے والے، بہت سارے یعنی وہ سلیکٹڈ روزے چن کے رکھتے ہیں۔ جمعہ رکھ لیں گے، بڑے بڑے روزے رکھیں گے، چھٹی والے دن رکھ لیں گے، ایسا نہیں چلے گا۔ رمضان کے مکمل روزے رکھنا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے کہ رمضان کے جتنے روزے ہیں ان کو رکھنا ہے۔ ہاں، اللہ نے جن کو رخصت دیا ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہے یا ان کے لیے آسانی دی ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، جیسے مثال کے طور پہ مریض ہے، کوئی بیمار ہے، یا کوئی بوڑھا مرد یا عورت ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یا اس کے علاوہ ایسی کوئی خواتین ہیں جو اس طرح سے حاملہ یا مرضیہ عورتیں ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ہیں، اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اجازت ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھیں گی۔ لیکن رمضان کا مہینہ پا کر اگر کوئی ایک روزہ بھی بغیر کسی عذر کے چھوڑتا ہے آدمی، بغیر کسی عذر کے، وہ گنہگار ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ طے کریں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا یا رمضان اس کو ملا، فَلْيَصُمْهُ، تو چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ رمضان کے مکمل روزے رکھنا یہ فرض ہے۔ اپنی طرف سے کنسیشن نہیں نکال سکتے، کہ اپنی طرف سے سلیکٹ نہیں کر سکتے کہ چند روزے رکھ لیں، فلاں روزے رکھ لیں، جیسا بہت سے لوگ کرتے ہیں۔
چھٹی والے دن رکھنا ہے، جب آفس کی چھٹی ہے، نہیں ہو پاتا ہے، آفس جانا رہتا ہے، کچھ بھی ہو، مکمل روزے رکھنا فرض ہے۔ اپنی طرف سے کوئی روزہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ کوئی مجبوری یا عذر نہ ہو۔ یہ پہلی چیز تو پہلے سے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ رمضان آنے کے بعد رمضان کے مکمل روزے رکھنا ہے۔ ایک ایک روزہ اس کی جو فضیلت ہے ہم جانتے ہیں کہ ایک روزہ آدمی اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ ایک روزہ رمضان چھوڑ دے، رمضان کے علاوہ بھی، رمضان کی تو فضیلت ہے ہی ہے، فرض ہے، ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی رکھتا ہے، ایک روزہ، اللہ اس کو جہنم سے 70 سال کی دوری پہ کر دیتا ہے۔ 70 سال کی دوری ایک روزے کا یہ مسئلہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی کوئی روزہ، صرف ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ اس کو 70 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ، آپ بتائیے، رمضان کا مہینہ پا کر اگر کوئی روزہ نہ رکھے، یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی لاپرواہی۔ تو پہلی چیز یہ ہے مکمل روزہ رکھنا۔ نمبر 2، دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم سب کو سیکھنا ہے کہ ہر روزہ جو رکھتے ہیں ہم، روزے کا مقصد سمجھ کے روزہ رکھیں۔ روزے کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھ کے جو روزہ نہیں رکھتا ہے اس کو روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہ رمضان پا کر بھی کوئی اس کو نفع نہیں ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد جاننا کہ روزہ کیوں ہم رکھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے روزہ رکھنے کا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک مہینہ کیسے بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر لو، بس اس کے بعد تو آزادی ہے۔ تو کچھ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مہینہ کنٹرول کرنا ہے، بس اس کے بعد آزادی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ رمضان جیسے آیا، بیڑی چھوڑ دیا، سگریٹ چھوڑ دیا، تمباکو چھوڑ دیا، گٹکھے چھوڑ دیا، ایک مہینہ بس۔ اس کے بعد جیسے مہینہ گیا، رمضان کا چاند ختم، یعنی عید کا چاند دکھا، رمضان گیا، وہ فوراً پھر سب شروع کر دیتا ہے۔ وہ ساری چیزیں جو رمضان سے پہلے کرتا تھا، وہ سارے عیب، سارے خرافات رمضان جانے کے بعد کرنے لگتا ہے۔ کیوں کرتا ہے معلوم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے روزے کا مقصد نہیں جانا کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو دوسری چیز ہم کو جاننا ہے کہ ہر روزے کا مقصد جانے کہ کیا مقصد، میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں، کیوں اللہ نے روزہ دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اور جو اللہ نے مقصد بتایا نا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ ہر روزہ جب ہم رکھیں رمضان میں تو آپ دیکھیں کہ آج ایک روزہ گیا تو آج کے روزے سے میرے اندر تقوی آیا کہ نہیں آیا۔ ایک مہینہ یہ ٹریننگ ہے، ایک مہینہ یہ کورس ہے، یہ تربیتی کورس ہے، یہ ٹریننگ اللہ کی طرف سے۔ ایک مہینہ کس بات کی ٹریننگ ہے؟ تقوی کی۔ پورے 11 مہینے آدمی کا تقوی جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے، وہ دھندلا ہو جاتا ہے، اس پہ گند پڑ جاتی ہے، بہت ساری دھول مٹی آ جاتی ہے، وہ رک نہیں پاتا۔ تقوی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ڈر سے غلط کام سے رکنا، کیمرے کے ڈر سے نہیں، لوگوں کے ڈر سے نہیں، لوگ بیٹھے ہیں اس لیے غلط نہیں کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے گناہ نہیں کر رہا ہے، نہیں، اللہ کے ڈر سے غلط کام سے رکنا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو روزہ جو ہے نا، یہی انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ایک مہینہ روزہ دیتا ہے کہ ایک مہینہ تم اپنے تقوی کو مینٹین کرو، اتنا پاور یعنی ول پاور مضبوط کرو۔ کیسے مضبوط ہوتا ہے معلوم ہے؟ آپ دیکھیں رمضان روزے کی حالت میں تین چیزیں منع ہوتی ہیں روزے کی حالت میں: کھانا پینا، روزے کی حالت میں کھانا حرام، پینا حرام، اور شہوت حرام، بیوی سے مباشرت حرام۔ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا روزے کی حالت میں، جبکہ یہ تین چیزیں روزے کے علاوہ جائز ہے۔ جیسے افطاری آپ نے کر لیا، جائز ہے، یہ تینوں چیزیں جائز ہیں، لیکن اللہ تین حلال چیزوں سے روزے میں کیوں روکتا ہے؟ ہر دن اس مقصد کو سیکھنا ہے کہ اللہ روزے کے ذریعہ تقوی کیسے پیدا کرنا چاہتا ہے، کہ حلال سے کیوں روک رہا اللہ تعالیٰ۔ ایک آدمی گھر میں اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے، کھانا موجود ہے لیکن نہیں کھاتا ہے، اکیلا گھر میں ہے، فریج کھول کے دیکھتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا لگ رہا ہے، پیاس لگی ہے لیکن پیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ کھانا موجود نہیں کھاتا، اللہ نے منع کیا ہے۔ پانی موجود نہیں پیتا، اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ کے منع کرنے سے اگر آدمی حلال چیز چھوڑ سکتا ہے تو 11 مہینہ حرام چیز تو کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہے؟
یہی اللہ کا روزے کے ذریعہ یہی اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ول پاور تمہارے اندر کنٹرول کرنے کی طاقت اتنی ہو جائے نا، اتنی طاقت ہو جائے تمہارے اندر کہ اللہ کے بولنے سے اگر تم روزے کی حالت میں حلال چیز کو چھوڑ سکتے ہو تو روزہ جانے کے بعد میں تم حرام چیز جو اللہ نے حرام کر دیا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتے ہو؟ اس لیے جو آدمی رمضان میں روزہ رکھتا ہے اور روزے کے مقصد کو نہیں جانتا ہے، رمضان جانے کے بعد وہ کبھی گناہ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے روزے کے مقصد کو جانا ہی نہیں تھا، نہیں جانا اس نے مقصد کو، وہ سمجھا بس، اس نے کیا سمجھا بھائی 1 مہینہ کنٹرول، جیسے کوئی آدمی جیل میں ہو 1 مہینہ کنٹرول، بھائی 1 مہینے کے بعد تو آزادی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو رمضان کا مہینہ ایک قید کا مہینہ سمجھا۔ بعض لوگ 1 مہینہ قید سمجھتے، بس قید، رک جاؤ بھائی، اس کے بعد سب آزادی ہے، سب آزادی ہے۔ اس لیے رمضان کا جیسے رمضان گیا، چاند دکھا نا عید کا، ساری آزاد، آپ دیکھیے ایک دم آزاد ہو جاتا ہے، ساری چیزیں کرنے لگتا ہے، نائی کی دکان میں بیٹھا پورا کلین شیو، رمضان میں داڑھی چھوڑ دیا، اس کے بعد کلین شیو۔ اس نے کیونکہ روزہ اس نے سمجھا ہی نہیں کیا تھا، روزہ روکنے آیا تھا، تیرے اندر ول پاور، طاقت موجود ہو جائے رکنے کی۔ جو آدمی روزے کا مقصد نہیں جانے گا وہ بعد میں 11 مہینہ وہ کبھی بھی رک نہیں پائے گا، شیطان بلکہ اور زیادہ اس کو گھسیٹ کر لے کے جائے گا۔ تو یہ دوسری چیز ہے، روزے کا مقصد جاننا کہ روزہ کیا پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے، رکنے کا پاور۔ نمبر 3، ہر روزہ جب رکھیں تو روزے میں نیت خالص کریں، نیت بہت صاف ہونی چاہیے ہر روزہ۔ نیت مطلب زبان سے نیت نہیں کرنا ہے، زبان سے نیت بدعت ہے۔ بعض لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں، نویت ان اصوم غدا، ہر دن، یہ بدعت ہے۔ ہر دن بولتا ہے نویت ان اصوم غدا، کل کے روزے کی نیت آج کر رہا ہے، ٹمارو روزانہ بولتا ہے، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی۔ بھائی غد عربی میں کل کے لیے آتا ہے، روزہ آج رکھ رہا ہے، نیت کل کی کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا مطلب آدمی جانتا بھی نہیں، کل کی نیت کر رہا ہے اور زبان سے بول رہا ہے، حالانکہ زبان سے بدعت ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ تو دل میں نیت جو ہے نا وہی نیت ہے، لیکن نیت خالص کرنا، ہر دن نیت کو خالص کرنا کہ میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں۔ لوگ گھر میں رکھ رہے ہیں اس لیے میں رکھ رہا ہوں، گھر میں تو کھانا بننے والا نہیں ہے تو کیا کریں گے بھائی۔ کچھ لوگوں کی نیت ہوتی ہے چلو بھائی کم سے کم پورا سال ڈائٹنگ نہیں ہو پاتی ہے، اسی بہانہ ڈائٹنگ ہو جائے گی۔ ہاں، یہ سب گھٹیا نیت ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جب تک روزے کی نیت صحیح نہیں ہوگی ہمارے نامہ اعمال میں کچھ آئے گا نہیں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر آدمی کے اکاؤنٹ میں وہی آئے گا جس کی اس نے نیت کیا تھا، جیسی نیت ہوگی ویسا نامہ اعمال میں آئے گا۔ اگر نیت ثواب کی تھی تو یا روزہ کیوں رکھا، جیسی نیت ویسا اس کے نامہ اعمال میں آئے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے، نیت کیا کرنا ہے؟ نیت یہ ہے کہ بھئی آپ روزہ رکھنا، پہلی بات تو رمضان کے روزے میں نیت تو فجر سے پہلے آدمی کر لیتا ہے سحری، لیکن ہماری نیت خالص ہو اللہ کے لیے کہ روزہ میں کیوں رکھ رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، ہر روزے میں اللہ کی رضا، اللہ کا قرب۔ اللہ نے ایک دروازہ رکھا ہے جنت کا، باب الریان، اس سے داخلہ ملے گا۔ ہر روزے میں یہ نیت کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، اس سے مجھ کو اللہ کی رضا چاہیے، اللہ خوش ہو جائے، بس اللہ مجھے قیامت کے دن اس دروازے سے داخل کر دے جو خاص روزے داروں کے لیے۔ یہ نیت ہو، ہر نیت، یہ نیت نہ ہو لوگ دیکھیں میں کتنا، کھانا نہیں بنے گا تو اب کیا کریں، رکھ لیتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے، یہ سب دنیاوی نیت نہ ہو، وزن گھٹانے کی نیت نہ ہو، دنیاوی کوئی غرض نہ ہو۔ ہر روزے میں نیت یہ ہو میرا رب راضی ہو جائے، میں اللہ کا قریبی بندی یا بندہ بن جاؤں، مجھے قیامت کے دن انٹری مل جائے جنت کے اس دروازے سے، دنیا میں مجھے اس روزے کے بدلے تقویٰ مل جائے، دنیا میں تقویٰ ملے، جنت میں انٹری ملے باب الریان سے، اس لیے روزہ رکھے۔ ہر روزے میں نیت خالص ہونی چاہیے، جس کی نیت خالص نہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے نامہ اعمال میں وہی آئے گا جس کی اس نے نیت کیا۔ اگر کچھ نیت نہیں کیا تو کچھ نہیں ملے گا۔ روزہ رکھ رہا ہے
بھئی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ربا صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے روزے کے بدلے ان کو ان کے اکاؤنٹ میں بھوکے رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں آتا، الا الجوع، صرف بھوکا رہا یہی ملتا ہے اس کو بس۔ تو کیوں ایسا ہے؟ نیت صحیح نہیں ہے، خالص نیت نہیں ہے۔ اس لیے روزے میں، ہر روزے میں نیت اور نیت کیا ہو؟ اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کی نزدیکی، اللہ کے جنت میں انٹری، اس لیے روزہ میں رکھ رہا ہوں۔ ہاں، نمبر 4، چوتھی چیز، رمضان میں جو کوشش کریں کہ ہر نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں، مردوں کے لیے، عورتیں تو گھر میں پڑھیں گی، ہاں اگر کہیں ٹھیک ہے انتظام ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ عام طور پہ مردوں کے لیے ہے، لیکن عورتوں کے لیے ہے کہ ہر نماز ٹائم پر پابندی سے پڑھیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ٹائم ہو گیا، کام میں بزی ہیں، ٹھیک ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، ٹائم نکل جاتا ہے۔ ہر نماز کو ٹائم پر پڑھنے کی کوشش کریں، پابندی کریں۔ اگر ایک مہینہ آدمی پابندی کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی اگلی زندگی میں پابندی پیدا کر دیتا ہے۔ نماز کو پابند، جیسے وقت ہو جائے ہر کام چھوڑ کے پہلے نماز، فرائض کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر نوافل کا اہتمام۔ رمضان میں نوافل میں خاص طور پہ 12 رکعت سنت مؤکدہ جو ہے اس کی پابندی کریں۔ تو 5 نماز جو ہے وہ 5 نمازوں کی پابندی، جو مرد حضرات ہیں وہ جماعت کی پابندی کریں، کوئی نماز ہماری جماعت سے چھوٹے نہیں۔ اور عورتیں جو گھر میں پڑھتی ہیں وقت کی پابندی کریں، عورتیں وقت کی پابندی کریں، وقت کو جانے مت دیں، جیسے وقت ہوا فوراً نماز، اور مرد جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو 12 رکعت سنت مؤکدہ دن بھر میں ہے، 12 رکعت، فجر کے پہلے 2 سنت، ظہر کے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب بعد 2، عشاء بعد 2، یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی رمضان میں اگر آدمی کرتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آئندہ زندگی بھی پابند بنا دے گا۔ کتنے لوگ آپ دیکھیے رمضان میں افطاری کے بعد، مغرب پڑھنے کے بعد جیسا نکلتا مسجد سے، آپ دیکھیے مغرب کے بعد 2 رکعت سنت کتنے لوگ نہیں پڑھتے آپ؟ ٹھیک ہے فرض نہیں، لیکن اتنا مبارک مہینہ پا کر کے اگر آدمی سنت مؤکدہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے تو بعد میں کیا پڑھے گا آپ بتائیے؟ اتنی برکت والا مہینہ پا کر، اتنا برکت والا مہینہ پا کر کے، موسم پا کر کے، اتنا نیکیوں کا موسم چل رہا ہے، اکثر مغرب کا آپ دیکھیے، مغرب کے بعد کیسا نکلنے کا، ظہر کے بعد والی 2 رکعت سنت اکثر، یا اثر ظہر کے پہلے 4 رکعت کی سنت چھوڑنے کی آپ دیکھیے اکثر لوگوں کی ہوتی ہے، چھوڑ دیا سنت، پڑھ لیا تو پڑھ لیا۔ تو کم سے کم 12 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی کریں، اور یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آئندہ زندگی بھی، بھئی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جس نے 12 رکعت سنت کی پابندی کر لیا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ ہر دن آدمی ایک گھر پا سکتا ہے جنت میں، ہر دن اپنی جنت کو بڑھا سکتا ہے، اپنی جنت کو ہرا بھرا کر سکتا ہے۔ آدمی اپنے گھر کے لیے کتنا دنیا میں سوچتا ہے، میرے اتنے گھر ہو جائے، ہاں اتنا گھر میرے ہو جائے، ہاں کسی کے پاس 4 گھر ہے، 5 ہے، 10 ہے، 20، آپ بتائیے، آپ سوچئے، امیجن کیجیے، ہر دن 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتا، ہر دن جنت میں ایک گھر بنتا ہے، یہ اس کا اپنا ہے۔ کتنے گھر بنا سکتا ہے جنت میں؟ صرف جنت ایسا نہیں کہ بس جنت میں چلے گئے، بس ایک کوئی جگہ ہے بس گھس گئے بس ہو گیا، ارے وہ جنت آپ کے تصور سے باہر ہے، وہ اعلیٰ جگہ ہے، بہت ہی اس کی کوالٹی آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، وہاں کی ہر نعمت جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دماغ میں، کسی سوچ میں آیا نہیں، تو ہر دن اپنی جنت کو ہرا بھرا بنا، ہر دن جنت میں ایک گھر۔ تو یہ ایک کام کریں کہ نماز 5 وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے سنت کی پابندی کریں۔ ایسے ہی اگلی چیز ہے کہ رمضان میں کوشش کریں ابھی سے کہ اس بار رمضان میں کوئی تراویح نہیں چھوڑیں گے، تراویح کی نماز اہتمام کے ساتھ پورا مہینہ پڑھیں۔ اس میں بہت لاپرواہی ہوتی ہے تراویح کے معاملے میں نا، لاپرواہی یہ ہوتی ہے کہ آدمی شروع میں اتنا جذبہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے مسجد 2-3 دن بھر جاتی ہے، اتنا بھر جاتی ہے کہ بیٹھانے کی جگہ نہیں ملتی ہے، کہاں لے جائیں بھائی، کدھر لے جائیں؟ تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے رمضان بڑھتا پھر دھیرے دھیرے لوگ گھٹتے ہیں، پھر تو تراویح جو معاملہ ہے کہ ہر دن تراویح، 1 مہینہ تراویح پابندی سے پڑھیں۔ عورتیں اپنے گھر میں پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اگر کہیں انتظام ہے قریب میں مسجد میں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، مسجد میں آگے پڑھ سکتی ہیں، لیکن بہت ساری خواتین کے لیے انتظام نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں پڑھ کے ثواب پا سکتی ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ فضیلت ہے۔ جس نے رمضان کا قیام کیا، ایک مہینہ رمضان کا، جس نے ایک مہینہ تراویح کی نماز پڑھ لی، ایک مہینہ قیام کر لیا پابندی سے، لیکن دو شرط ہے۔ نمبر ایک، ایمان کے ساتھ، ایمان دل میں ہو، میں کیوں پڑھ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، اور اللہ پر ایمان اور اللہ سے ثواب پانے کی امید، اللہ سے مجھے چاہیے۔ یہ دو نیت لے کر کے جو آدمی قیام کیا رمضان بھر، نبی فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کی فائل ڈیلیٹ۔ بعض علماء نے کہا صغیرہ گناہ، لیکن یہاں قید نہیں ہے، بے اللہ رب العالمین کبیرہ بھی کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ یہاں نبی نے اللہ کے کہہ کر کے ایکسپشن نہیں کیا، تو اس لیے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا کرنا ہے بھئی، آپ چپ چاپ مسجد میں آئیے، امام کے پیچھے 1 گھنٹہ کھڑے رہیے، خلاص۔ ترا عشاء پڑھ کے آدمی بھاگ جاتا ہے، جا کر کے گھنٹے گھنٹے چائے کی دکان میں بیٹھا ہے، جا کر کے وہاں بیٹھا ہے، یہاں وہاں 1 گھنٹہ ایسے بیٹھ کے ٹائم برباد کر دیتا ہے۔ چپ چاپ امام زار کے پیچھے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کھڑا رہتا تو فضیلت کیا پاتا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اس لیے تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کبھی اگر جماعت چھوٹ گئی، مردوں کے لیے کبھی چھوٹ گئی، آپ آگے گھر پڑھیے، گھر پہ آ کر کے اکیلے پڑھ لیجیے، مسجد میں آگے پڑھ لیجیے، وہ بھی کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ اصل 1 مہینہ تراویح پڑھنا، ہر رات رمضان کی آپ کی تراویح ہونی چاہیے، 11 رکعت آپ کو پڑھنا ہے، 11 رکعت ہر رات آپ کی رمضان کی ہونی چاہیے۔ مردوں کو جماعت سے پڑھنا چاہیے، عورتیں گھر میں پڑھ سکتی ہیں، اگر عورتوں کے لیے انتظام ہے وہ بھی آ سکتی ہیں، اگر انتظام کہیں ہے، نہیں تو گھر میں پڑھیں۔ اور اگر کبھی مرد کی تراویح چھوٹ جائے، کبھی کاروبار کہیں یہاں وہاں چلا گیا، جماعت چلی گئی تو چلی گئی، چھوٹ گئی مطلب چھوڑ دیا، ایسا نہیں بھئی آپ کی ٹرین چھوٹ جاتی ہے تو کیا گھر کو واپس آتے، دوسری ٹرین پکڑتے نا بھئی آپ، تو چھوٹ گئے مطلب چھوٹ گئی نہیں، پڑھو اس کو، پکڑو اس کو، چھوٹ گئے مطلب اس کو پورا کرو، کہ مطلب چھوٹ گئی، اگر جماعت چلے گئی آپ گھر پہ آئیے، 2 رکعت کر کے، جو ابھی آپ کو صورتیں یاد ہیں 2 رکعت کر کے آپ 11 رکعت پڑھ لیجیے، 8 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر، آپ پڑھ لیجیے 11 رکعت۔ لیکن کبھی کوئی رمضان کی کوئی رات آپ کی 11 رکعت سے خالی نہیں جانی چاہیے، یا تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، چھوٹ گئی تو اکیلے پڑھ لیں، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، میں اکیلے پڑھوں گا، رات میں پڑھوں گا، رات بہت افضل ہوتا ہے، افضل وقت ہوتا ہے، میں اکیلے جا کے پڑھوں۔ شیطان کبھی سکھاتا ہے بھائی جو آدمی حافظ ہے، زیادہ لمبا پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اجازت ہے رات میں پڑھے، لیکن جب ہم اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتے تو کاہے کو اپنا دھوکہ دیں، جماعت سے پڑھ لینا بھائی، ہاں۔ لیکن کبھی کبھی آتا میں اکیلے پڑھوں گا، چلا گیا، سو گیا یہاں وہاں، اب سو گیا، نہیں پڑھ پایا، اچانک سحری میں اٹھتا ہے، اب سحری کریں کہ 11 رکعت تراویح پڑھے، کیا کریں، ٹائم تو ہے نہیں۔ کتنے لوگ اسی دھوکے میں چلے جاتے ہیں، میں رات میں اکیلے پڑھوں گا، سو گئے، نہیں پڑھ پائے، سحری کا ٹائم ہو گیا، اب تراویح گئی، 1 رات کی تراویح گئی۔ اس لیے اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، چپ چاپ عشاء کے بعد جماعت سے پڑھ لو، یا اگر عورتیں ہیں تو اپنے گھر میں عشاء کی نماز کے بعد ٹائم نکال کے پڑھ لیں، تو 11 رکعت کی تراویح جو ہے ہر رات پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ ایسے ہی ایک اور کام کرے رمضان میں، افطار میں جلدی اور سحری میں لیٹ، یہ بھی ایک سنت ہے جو بہت سارے لوگوں سے نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ طبرانی کی روایت ہے اخر السحور وعجل الافطار، افطار میں جلدی اور سحری میں لیٹ، یہ سنت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جیسے وقت ہو جائے افطاری کا، ٹائم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، آپ فوراً افطاری کرو، اب لیٹ نہیں۔ بعض لوگ احتیاط کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، احتیاط میں بیٹھے رہتے ہیں، احتیاط میں ابھی اور رک جاؤ بھائی، رک جاؤ بھائی، کیوں؟ ٹائم ہو گیا، آپ کے پاس کیلنڈر ہے، آپ کے پاس گھڑی ہے، اور سب یقین ہے ٹائم ہو گیا، پھر بھی رکے ہوئے، 5 منٹ لیٹ کرو، 3 منٹ لیٹ کرو، کوئی 10 منٹ لیٹ کرتا، شیعہ حضرات 10 منٹ لیٹ کرتا، 10 منٹ یا 15 منٹ ان کے ہاں ستارے دیکھنے لگتے ہیں،
تو بھائی احتیاط کے نام پہ اگر آپ 5 منٹ بولتے ہو، وہ 10 منٹ بولتا ہے، تو کہاں رکو گے آپ؟ اس لیے نبی کا جو حکم ہے نا، جیسے سورج غروب ہو جائے افطاری، اب لیٹ نہیں، ٹائم ہو گیا لیٹ نہیں، کچھ نہیں۔ تو یہ نبی کی سنت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سحری میں تاخیر کرنا۔ سحری میں تاخیر کرنے کا مطلب لاسٹ تک سحری کرنا، آخر میں کرنا۔ بہت پہلے کھا کے سو گیا، 2 ہی بجے کھا کے سو گیا، 3 ہی بجے کھا کے سو گیا، ابھی 2 گھنٹہ باقی، 1 گھنٹہ باقی ہے، کھا کے سو گیا۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ رمضان میں کیا ہے، دوست حضرات آج کہاں جانا بھائی چلو، اور جا کر کے 2 بجے کھا کے آتا ہے، کہیں ہوٹل میں کہیں آگے سو گیا، وہ 2 بجے کھا لیا سحری میں لیٹ، یہ سنت ہے۔ یہ آخری ٹائم لیٹ کا مطلب نہیں کہ ٹائم ختم ہو جائے آپ سحری کرو، یعنی جو اینڈنگ ٹائم ہے، آخری ٹائم ہے، اس آخری ٹائم تک آپ سحری کرو، یعنی اخیر میں کرو، کہ آپ سحری کا ٹائم ختم ہوا، آپ کی سحری بند، اس سے پہلے آپ کی سحری بند ہو جائے، تو آخر میں آپ کرو۔ تو یہ اس کے فائدے بھی ہیں۔ آدمی جتنا لیٹ کھائے گا تو ظاہر بات ہے کہ جتنا لیٹ رہے گا، ایک تو نماز نہیں چھوٹے گی، جماعت سے کھایا ترنت مسجد نکل گیا، اس کے ساتھ ساتھ لیٹ کھانے کا فائدہ ہے کہ لیٹ میں کھانا ہضم ہوگا، اور بہت پہلے کھا کے سو گیا اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ بھی سنت ہے، ہم کو اس کو اپنانا چاہیے۔ ایسے ہی رمضان میں ایک چیز اور کریں، افطار کروانا، یہ بھی ایک سنت ہے، رمضان میں یہ کام کرنا چاہیے، بعض لوگ نہیں کر پاتے۔ افطار کرانا، اللہ کے نبی کی حدیث آپ فرماتے ہیں، من فطر صائما کان له مثل اجرہ، کہ جو آدمی کسی کو افطار کراتا ہے، کسی روزے دار کو افطار کرا دیا، تو اس بندے کے نام اعمال میں ایک روزے کا ثواب ملتا ہے، اس کو ایک روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جس کو افطار کرایا، روزے دار کو افطار کرایا، تو ایک روزے کا ثواب اس کو اور مل گیا۔ اب مان لیجئے رمضان میں کوئی آدمی اپنا روزہ رکھا تھا، افطاری اپنا کیا، ایک روزے کا ثواب ملا اس کو، افطاری کیا، ایک روزے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں آ گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی اور کو بھی کروا دیا افطاری۔ آپ نے کہا لیجئے آپ میرے کھجور سے افطاری کیجیے، آپ نے کچھ دیا، لیجئے آپ افطاری کر دیں، وہ آپ کے دیے ہوئے سامان سے افطاری کیا۔ یہاں پیٹ بھر کے کھلانا نہیں، اصل میں نبی نے کہا افطاری کرایا، جس نے افطار کرا دیا، آپ نے افطار کرایا، کچھ بھی فروٹ وغیرہ جو بھی آپ کے پاس اللہ نے دیا تھا، آپ نے کہا یہ لیجیے، اس نے افطاری آپ کی چیز سے کیا، آپ کے نامہ اعمال میں 2 روزے کا ثواب آیا، ایک تو اپنا آپ کا ملا، ایک اور ملا، 2 روزہ۔ ایسے اگر 30 دن آپ نے کسی کو افطاری کرا دیا، تو جب رمضان ختم ہوگا تو 30 روزے کا ثواب تو آپ کو 30 ایکسٹرا 60 روزہ آپ کو ملا، 60 روزے کا ثواب۔ کسی نے 2 کو کرایا، 90 روزہ ہو گیا، 30 آپ کا، 2 آپ نے ایکسٹرا کرایا تو وہ 60 اور آ گئے۔ اب آپ سوچیے ایسا کتنا پا سکتے ہیں، ہر دن کتنے لوگ پورا رمضان چلا جاتا ہے افطاری نہیں کرا بات، وہ گھروں میں بھیجنے والا سسٹم ہے، آپ وہ گھر پہ اس نے دیا تو ہم اس کو دے دیا، ارے بھائی افطار کراؤ، آپ بھائی کوئی بھی چیز، آپ کھجور لے کے آیا، کوئی چیز آپ لیجیے، افطار آپ کیجیے نا۔ تو یہ ٹھیک ہے، گھروں میں بھیجتے کوئی مسئلہ نہیں، بھیج سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ ایک عادت نہ ہو کہ انہوں نے بھیجا تو ہم بھیج رہے ہیں، انہوں نے کہا تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ دیکھیں کہ میں کس کو افطار کرا سکتا ہوں، افطاری کرا دیجیے، آپ دعوت لے لیجیے کسی کی، کیا ٹھیک ہے آج ہم، یا آپ نے ایسے ہی مسجد میں آج میری طرف سے ٹھیک ہے، آج سارے بتائیے مت کسی کو، شو مت کیجیے۔ بعض لوگ پورا آج ان کی فلاں صاحب کی طرف سے افطاری ہے، نام نہیں چاہیے اپنے کو، چپ چاپ آپ نے آ کر کے لا کر کے آپ آج جتنے لوگ ہیں میری طرف سے افطاری کریں۔ اگر 10 لوگوں نے آپ کی طرف سے افطاری کر لیا، 20 لوگوں نے کر لیا، آپ 20 روزے کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں ایک ہی دن میں آ گیا بس۔ لیکن نیت خالص ہوا، دکھاوا نہیں، ذرا بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ ثواب پانے کی نیت سے کریں کہ زیادہ سے زیادہ مجھے روزے کا ثواب مل جائے، تو یہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی رمضان میں ایک کام اور کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، خاص طور پہ کتنے لوگ رمضان چلا جاتا ہے، شروعات میں قرآن گھٹ جاتا ہے، جیسے رمضان شروع ہوا نا ہر آدمی قرآن کھول کے بیٹھا، اچھی بات ہے، 1 دن 2 دن اتنا قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں کہ مسجد میں قرآن گھٹ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے رمضان بڑھتا پھر سب قرآن پڑھا ہے، کوئی پڑھنے والا ہی نہیں، بس وہی چند لوگ پڑھ رہے ہیں۔ رمضان میں خاص طور پہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، ایک بار پڑھ کے ختم کرنے کی کوشش کریں، سنت یہ بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کان یلقاہ جبریل فی کل لیلۃ من رمضان، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جبریل ہر رات، رمضان کی ہر رات جبریل کس سے ملتے تھے؟ نبی سے ملتے تھے،
ہر رات ملاقات کرتے تھے رمضان کی. کیا کرتے تھے مل کر کے؟ کان یدارسہ القرآن، قرآن کا دور کرتے تھے. دور، جبریل پڑھتے، نبی سنتے. جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہوا رہتا تھا، جتنا قرآن اب تک اتر چکا ہے رمضان تک، پورے قرآن کا دور ہوتا تھا. جبریل پڑھتے، نبی سنتے، نبی پڑھتے، جبریل سنتے. کبھی ایسا ہوتا؟ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 بار قرآن کا دور کیا. تو رمضان میں خود قرآن پڑھ کے ختم کرنا یہ ایک سنت بھی ہے. تو ہم رمضان میں خاص طور پہ اہتمام کریں کہ کوئی ایک بار ختم کرے، بہت اچھی بات ہے. 2 بار کیے، اپنی اپنی. ہاں، کسی کو دیکھ کے نہ چلیں آپ. آدمی شروعات میں 5 پارہ پڑھ لیا ایک دن میں، اس کے بعد اگلے دن گائے کم. بھائی ایک ہی جذبہ روزانہ نہیں رہتا ہے. جوش ٹکتا نہیں ہے. جوش آتا بہت ہے، ٹکتا نہیں ہے. جوش آیا، ارے اس نے 2 پارہ پڑھا، میں بھی 2 پارہ پڑھ لیا، میں 3 پارہ پڑھوں گا. بھائی اپنی اسپیڈ خود طے کرو. کسی کی اسپیڈ دیکھ کر کے آپ کبھی گاڑی نہیں چلانے کا. اپنی اسپیڈ. میں روزانہ 1 پارہ پڑھ سکتا، میں 1 ہی پڑھوں گا، لیکن ڈیلی پڑھوں گا. ایک آدمی ایک دن میں 4 پارہ پڑھ لیا، اس کے بعد 2 دن پڑھے ہی نہیں. تو یہ آدمی اچھا ہے جو 1 پارہ پڑھتا لیکن ڈیلی پڑھتا ہے، آدھا پارہ پڑھتا لیکن ڈیلی پڑھتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہرحال ہر آدمی اپنی طاقت کے حساب سے. تو یہ قرآن کا اہتمام کریں، پڑھنے کا، تلاوت کا. تو یہ چیزیں. ایسے ہی آگے جو ہے ایک اور چیز یاد رکھیں، رمضان میں کثرت سے ذکر کا اہتمام کریں. عورتیں بھی کثرت سے ذکر، اللہ کے اذکار کا اہتمام کریں. جو بھی اللہ کے ذکر ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. سب سے زیادہ پیارے کلمات کون سے ہیں؟ 4 کلمات. یہ 4 کلمات بہت پیارے کلمات ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اس کے علاوہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. تو ذکر کا اہتمام کریں، خاص طور پہ صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں. ہر دن کرنا چاہیے. رمضان ایک اچھا مہینہ ہے، مبارک مہینہ. صبح و شام کے اذکار اگر آپ یاد دیکھ دیکھ کے پڑھ لینا، دیکھ دیکھ کر کے، انشاءاللہ رمضان جانے کے بعد امید ہے کہ آپ کو کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. 1 مہینہ آپ دیکھ دیکھ کر کے دعائیں یاد کر لیں، ذکر یاد کر لیں، آپ کو رمضان بعد یاد ہو جائے گا. تو کثرت سے عورتیں کھانا بنا رہی ہیں کچن میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زبان چل رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. روٹی بنا رہی ہیں کچن میں، برتن ماج، کچھ بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ. زبان چل رہی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. درود پڑھ رہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تو کام کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، کام کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں. لیٹے اٹھے بیٹھے، ایک گھڑی ہماری جو ہے رمضان کی وہ خالی نہ جائے. تو یہ جو ہے ذکر کا اہتمام کر سکتے. کتنے لوگ آپ دیکھیں مسجد میں بس لیٹا ہے، لیٹے لیٹے باتیں کر رہے ہیں، لیٹے لیٹے باتیں کر رہے ہیں. ارے بھائی اتنا قیمتی وقت گزر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، کام کی بات کر سکتے ہیں، لیکن فالتو باتیں کر رہے ہیں. سب نوجوان بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. ارے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ، الحمد، وہ وقت آپ ذکر میں گزار سکتے ہیں. کتنے لوگ سوئے ہیں، بار بار اٹھ کے گھڑی دیکھ رہا ہے کتنا باقی ہے، ہاں افطاری کتنا ٹائم ہے، پھر وہ لیٹتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر لیٹتا ہے، پھر اٹھتا ہے، کتنا ٹائم باقی ہے. ارے کم سے کم ٹھیک آپ لیٹیے لیکن ذکر کرتے رہیے، ذکر کرتے رہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ. اتنے قیمتی الفاظ ہیں یہ. نبی فرماتے ہیں جن چیزوں پر سورج نکلتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو قیمتی اور محبوب 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. کرتے رہیں. آپ دن بھر میں 100 200 400 جتنا بھی، کوئی گنتی تو ہے نہیں، 1000 بار آپ پڑھ لیں. تو یہ جو ہے یہ خاص طور پہ رمضان میں دیکھیں اہتمام کریں. ایسے ہی رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کریں. کتنے لوگ رمضان کا پورا مہینہ گزر جاتا، سحری کے بعد سے لے کر کے افطاری تک 12 گھنٹہ، 12.5 13 گھنٹہ تک بھوکا رہتا ہے، روزے کی حالت میں ہے، لیکن ایک بار بھی اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا پاتا ہے. کتنے لوگ آپ ملیں گے، عالم ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا، غیر پڑھا لکھا، کتنے لوگ نہیں کر پاتے. ایک بار بھئی روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اس میں روزے دار بھی. تو روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. روزے کی حالت میں آدمی سحری کے بعد سے لے کر کے افطار تک 13 گھنٹہ بھوکا رہا، ایک بار بھی نہیں اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا پایا. کتنے لوگ آپ دیکھیں گے آ کے مولوی صاحب کو بولتے ہیں مولانا ذرا دعا کیجئے نا، مسائل بہت تھوڑا خراب. عالم کو بولتا ہے دعا کیجئے، لوگوں کو بولتا ہے دعا کیجئے، دعا میں یاد رکھیے. ہاں
اللہ سے بولو نا بھائی، بادشاہ رب العالمین دینے کو تیار ہے اور یہ فقیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ تو یہ یاد کریں کہ رمضان میں کثرت سے کتنے مسئلے انسان کے، آپ بتائیے، کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کسی کو رزق کا مسئلہ ہے، کسی کو نکاح کا مسئلہ ہے، رشتہ نہیں لگ رہا ہے، کسی کو کتنے مسئلے، آپ کسی کو کورٹ کچہری کا مسئلہ ہے، کسی کا کچھ اور مسئلہ ہے، کتنے مسئلے انسان کے سامنے کھڑے ہیں۔ لوگوں کو بولتا ہے اللہ کو بول، رمضان اتنا مبارک مہینہ چل رہا ہے، منہ میں روزہ ہے، اللہ کو بول، اٹھا ہاتھ، تو ہاتھ اٹھا، گڑگڑا اللہ کے سامنے، اللہ دے گا، بادشاہ ہے وہ، پوری کائنات کا مالک ہے وہ، لیکن تو مانگنا نہیں جانتا ہے۔ فقیر کبھی کبھی مانگنا نہیں جانتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا جانتا، رب العالمین کے سامنے پھیلانا نہیں جانتا۔ اس لیے رمضان میں کثرت سے دعا کریں، آپ اللہ سے ہر مسئلہ بیان کر دیں، جو بھی چاہے آپ اللہ سے مانگیے اور مانگ کے لیجیے، میں اللہ سے لوں گا، ضد کر کے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ کو خراب نہیں لگتا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، باپ سے ضد کر کے لیتا ہے لیکن لے لیتا ہے، تو اللہ سے بھی مانگتے وقت ضد کرنا چاہیے۔ ضد کا مطلب یہ نہیں کہ ادب بھی اس میں ہے، لیکن بار بار مانگ رہا ہے، اللہ دے دے، اللہ تیرے پاس ہے، تو دے سکتا ہے، تو بادشاہ ہے، پوری کائنات کا بادشاہ، تو نے دیا ہے، مانگ سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے رمضان میں خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام کریں، بہت دعائیں مانگیں۔ ہاں اس میں اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، ذرا بھی آپ اللہ سے کہیں بھی آپ بیٹھ جائیے، اللہ سے مانگیے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیے۔ ہاں ایسے ہی رمضان میں ایک کام اور کریں، انفاق، یعنی خرچ اللہ کے راستے میں کثرت سے کریں، کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جو توفیق ہو۔ آپ کے پاس 10 روپیہ ہے، 5 روپیہ ہے، 1 روپیہ ہے، کوشش کریں رمضان کا ہر دن آپ صدقہ کریں گے، کرتے رہیے، تھوڑا تھوڑا دن۔ ضروری نہیں کہ بہت مالدار آدمی ہے، بھئی اللہ نے جو توفیق دیا، آپ کے پاس جو توفیق ہے، آپ نکلے، آپ نے دیکھا 10 روپیہ کسی کو دے دیا، بھئی مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ کی سخاوت ایسی بڑھ جاتی تھی جیسے آندھی چل رہی ہے، جیسے آندھی چلتی تھی۔ آندھی جب ہوا چلتی ہے نا تو ہوا سب کو متاثر کر دیتی ہے، سب جگہ پہنچ جاتی ہے، ایسے نبی کی سخاوت ہوتی تھی کہ آپ کی سخاوت سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا تھا۔ تو یہ جو ہے رمضان میں کوشش کریں کہ جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو زکوٰۃ کا معاملہ آدمی رمضان میں دیتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں، جب سال ہو جائے گا تب دے گا، لیکن جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہمارے پاس جو ہے، ہم رمضان کے مہینے میں غربا، مساکین، محتاج، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے بھائی بہنوں کو دیکھیں، رمضان میں یاد کریں، ان کو یاد کریں، دیں ان کو۔ آدمی کہاں کہاں بانٹ ڈالتا ہے، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے سگے رشتہ داروں کو نہیں دیکھ پاتا ہے، دیں آپ اپنے قریب رشتہ دار اور جو پڑوسی ہیں سب کو آدمی دیں۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے جو ہے انفاق کا دھیان دیں، کثرت سے خرچ کریں۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ خاص طور پہ اوقات، وقت برباد کرنے سے بچیں، ٹائم پاس کرنے سے بچیں۔ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے، مسلم محلے میں دیکھیں نوجوان کوئی کرکٹ کی ٹیم بن جاتی ہے، ہاں پورا رمضان کی رات کرکٹ کھیلتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے بیٹھ کر کے، اس کو رمضان کیسے بھی کاٹنا ہے، اس کو لگتا ہے نا جیل ہو گیا، قید خانے میں، ابھی کیسا بھی ٹائم نہیں جا رہا ہے، گزارو ٹائم۔ یہ اپنے بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے، یہ رمضان کا مہینہ گزارنے کے لیے ٹائم پاس کے نہیں آیا ہے، ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ تو وہ کتنے نوجوان بس جیسے رمضان شروع ہوا، پہلی رات میں دیکھیے ترنت وہ لائٹ لگ گئی، کیرم بورڈ، پورا رات کیرم بورڈ کھل رہا ہے۔ کیا یہ نوجوان جو رمضان کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، آپ بتائیے اس سے آپ کیا امید لگاؤ گے؟ یہ قوم کا رہبر بن سکتا ہے؟ یہ قوم کو لیڈ کر سکتا ہے؟ جو رمضان کو ضائع کر رہا ہے کچھ نہیں کر پائے گا، یہ قوم کے نام پہ یعنی بس دھبا ہے، کیا کرے گا یہ؟ تو اس لیے وقت کو ضائع مت کریں، اپنے اوقات کا ٹائم ٹیبل بنائیں، مجھے کرنا کیا ہے، صبح سے لے کے رات میں سونے تک ٹائم ٹیبل، کب مجھے قرآن پڑھنا ہے، یہ مجھے کام کرنا ہے، پورا ٹائم ٹیبل۔ تو اوقات کو برباد نہ کریں، یہ بہت ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بہت زیادہ رمضان میں کھانے پینے سے بچیں، بہت زیادہ، ہاں اس کو کھانے پینے کا مہینہ نہ بنائیں، کھائیں، آپ اللہ کی ہر نعمت کو کھائیں، لیکن صرف اس کو مہینہ کھانے کا نہ بنا لیں۔ آپ دیکھیے بعض لوگ رمضان کو صرف کھانے کا مہینہ بنا رہے ہیں، ان کو کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہر دن پلاننگ کرتا ہے، آج کون سے ڈھابا پہ جانا ہے، آج کون سے ہوٹل میں جانا ہے، آج کدھر جانا بھائی، وہ پلاننگ کر کے ہر دن گھوم رہا ہے، وہ اس کو لگتا ہے رمضان صرف کھانے کا مہینہ ہے۔
بھائی کیا ہے، افطاری میں تو کھایا، ہاں افطاری میں کھا لیا، ٹھیک ہے، الحمد اللہ نے نعمت دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہر دن آدمی صرف کھانے کا موسم بنا لے. بہت سارے غیر مسلم بیچارے وہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ بھوکے کیسے رہتے ہیں، اس کو نہیں معلوم کہ مسلمان کتنا کھاتا ہے. ہاں ایک ٹائم اگر بھوکا رہتا ہے تو اگلے ٹائم 2 ٹائم کا کھاتا ہے. کتنے لوگوں کا رمضان جانے کے بعد وزن بڑھ جاتا ہے، کتنے لوگوں کا عید آنے کے بعد وزن بڑھ جاتا ہے، بولتے میں روزہ رہ کے بھی وزن بڑھ گیا. ارے اس لیے بڑھ گیا کہ تو ایک ٹائم بھوکا تھا، اگلے ٹائم 2 ٹائم کا کھا لیا تو اس لیے جو ہے آدمی بعض لوگوں کو تو ہضم کرنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے، جیب میں ہاجمولا لے کے گھومتے ہیں، اتنا آدمی. ارے بھائی کھاؤ آپ، لیکن کھانے سے زیادہ سانس لینا ضروری ہے. آدمی کو سانس لینا زیادہ ضروری ہے. کتنے لوگ تراویح میں اتنا یعنی سحری میں اتنا کھا لیے کہ فجر میں آتا تو جیسے لگتا ہے ابھی رکوع کر رہا تو قے ہو جائے گی، الٹی ہو جائے گی، اتنا پانی پی لیا ہے. اس کو لگتا ہے ابھی دن بھر بھوکا رہنا ہے، اس کا ایک ڈر رہتا ہے دن بھر بھوکا، ارے بھوکا رہنا ہے. تو کیا ہو بھائی، ایک ڈر اتنا ستاتا ہے نا، بھوکے رہنے کا ڈر اتنا ستاتا ہے کہ کوئی وقت چھوڑتا ہی نہیں کھانے کا. جیسے افطاری کے بعد سے لے کے سحری پورا مطلب کوئی موقع ضائع مت دو، بھائی بھوکا رہنا ہے. ارے بھوک کا احساس ہونا چاہیے، بھوک کا احساس ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا، بولتے روزہ بہت اچھا گیا. اور اگر بھوک کا احساس کسی کو ہوا تو بولتے ہاں روزہ لگا، گناہ کیا تھا اس لیے روزہ لگا. ایسا یہ کہاں سے لائے بھائی فارمولا تم؟ بھائی اتنا کھا لو گے تو روزے کا بھوک کا احساس کیسے ہوگا؟ آپ کھائیے پیجئے سب کچھ، لیکن اتنا مت کھائیے کہ ہضم کرنا مسئلہ ہو جائے. ہاں تو یہ 2 باتیں اور تو یہ یاد رکھیں کہ بھائی کن چیزوں سے بچنا ہے. ایسے ہی آنکھوں کو بچائیں، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں ہمیشہ بچائیں. آنکھوں سے بے حیائی دیکھنا بند کریں. بعض لوگ رمضان کے مہینے میں ٹائم پاس، اب موبائل ہی بچی ہے، اب موبائل میں کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، کوئی کچھ اور سیریل دیکھ رہا ہے. ٹائم پاس ہونا چاہیے بس. بے حیائی سے اپنی آنکھوں کو بچائیں. جو انسان دیکھتا ہے وہ ڈیٹا دل پہ جا کے جمع ہوتا ہے. اگر دل صاف کرنا ہے تو نگاہ صاف کرو، اس کو یاد رکھیں. نگاہ اگر صاف ہو جائے تو دل اپنے آپ صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ نگاہوں سے جو ڈیٹا جاتا ہے دل پہ وہ چپک جاتا ہے. تو اس لیے اپنی نگاہوں کو بچاؤ، حفاظت کرو. رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی ہے، لیکن خاص رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کی راتیں چل رہی ہے اور آپ آدمی موبائل میں کیا کیا دیکھ رہا ہے. تو بے حیائی دیکھنے سے بچائیں. ایسے ہی زبان کو بچائیں، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے. آدمی منہ میں روزہ ہے اور بیٹھ کے غیبت کر رہا ہے. اور غیبت کی سب سے اچھی جگہ کہاں ملتی ہے معلوم؟ مسجد. بیٹھے ہیں وہ بول رہے فلاں صاحب ایسا ہے، وہ فلاں صاحب ایسا ہے، وہ بیٹھا ہے بس بیٹھے بس غیبت شروع. مولوی صاحب ایسے ہیں اور فلاں صاحب ایسے ہیں. تو یہ اپنی زبان کو، منہ میں روزہ اور زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے. تو آنکھ کو بھی بچاؤ، زبان کو بھی بچاؤ. صاف زبان رہنی چاہیے، جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں. بھائی روزہ ہے، ہاں یہ ٹریننگ ہے، یہ تو ٹریننگ ہے. ایسے ہی آپسی جھگڑے سے بچائے. رمضان میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، پیٹ خالی ہوتا ہے تو آدمی جھگڑا کرتا ہے. وہ کیسا انگلش میں بولتے ہیں نا، دا ہنگری مین از اینگری مین. تو جو آدمی بھوکا ہوتا ہے تو بہت جھگڑالو ہوتا ہے، تھوڑا سا غصہ بہت ہوتا ہے. عصر کے بعد آپ دیکھیے، عصر کے بعد اکثر جب آدمی کا پیٹ مسجد میں آیا، بٹن کس نے بند کیا؟ جھگڑا شروع. یہ کس نے بند کیا؟ جھگڑا شروع، لڑائی شروع. رمضان مہینے میں کتنے لوگوں سے روزے کے بچائیں اپنے آپ کو. رمضان کی حالت میں، رمضان میں روزے کی حالت، پورے مہینہ رمضان ہے، اپنے آپ کو بچائیں. جھگڑا نہیں ہونا. اگر کسی نے کچھ بول دیا نا، چپ رہو، خاموش رہو، جواب مت دو. آپ ٹھیک ہے بھائی وہی بڑا ہے، بول دیا ٹھیک ہے بھائی سوری، لیکن مت بولو کچھ، اپنے آپ کو بچاؤ. ایسے ہی جو ہے آخری بات یہ ہے کہ آخری جو عشرہ ہے رمضان کا، اس کو صرف رمضان کی عید کی تیاری میں ضائع نہ کریں. کتنے لوگ مطلب ان کو رمضان کا مقصد بھول جاتے ہیں، بس اتنا شاپنگ کہ پورا آخری عشرہ، پورا 10 دن پورا ضائع ہو جاتا ہے شاپنگ میں، عید کی تیاری میں. نہیں کریں. آپ کو لینا ہے ایک دن، آپ جائیے، ایک دن جا کر کے ساری چیزیں آپ لے کے چلے آئیے. ایسا نہ ہو آج جا رہا ہے تو گڈو کا کپڑا، اگلے دن اس کا چپل، تو اگلے دن پھلاں، تو اگلے دن پھلاں. ہر دن وہ ایک آئٹم لے کے آتا ہے. آج یہ کیوں بھائی؟ مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ رمضان سے پہلے تیاری کر لے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ چیزیں رمضان میں ہی ملتی ہیں،
کبھی پیسے آدمی کے پاس نہیں ہوتے ہیں، لاسٹ میں آتے ہیں، ہوتا ٹھیک ہے، تو آپ پلان کرو کہ میں ایک دن میں جاؤں گا، ایک دن میں جا کے سب لے آؤں گا، سب ایک ہی دن میں، بس اگلا دن نہیں۔ تو یہ کوشش کریں کہ پورا مہینہ یعنی آخری عشرہ صرف شاپنگ میں ضائع نہ کریں۔ تو یہ جو ہے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو یہ جو ہے جو چند باتیں تھیں کہ جو ہے رمضان کیسے گزارا جائے، تو اپنی اس بات کو دھیان رکھیں، اور انشاءاللہ اگر اس کو دھیان رکھیں گے تو رمضان اچھے سے گزرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان کو اچھے سے گزارنے کی اور رمضان کو بہترین طور سے اپنے پاس سے رخصت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، اور رمضان میں اچھی نیت کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ بھیج دیں۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، عورتوں کا گھر میں تراویح پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں پڑھنا؟ عورت کی ہر نماز گھر میں افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر نماز، یہاں تک کہ جب فرض نماز گھر میں اس کو افضل ہے، تو تراویح کی نماز تو فرض سے کم ہے۔ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، نفل ہے، یا آپ سنت موقدہ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ تو عورت کی ہر نماز مسجد کے مقابلے میں گھر میں افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی مسجد میں انتظام ہے کہ بھئی وہاں عورتوں کا انتظام ہے، جماعت سے ہے، وہ جا سکتے، اس کو اجازت ہے، لیکن افضل کی بات آئے گی تو افضل عورت کی نماز گھر میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے، کیا حیض کی حالت میں مدرسے میں آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں، مدرسے میں آنے میں کیا مسئلہ ہے؟ پیریڈ کے حالت میں مدرسے میں بالکل آ سکتے ہیں۔ مسجد کے تعلق سے کچھ علماء نے منع کیا ہے کہ مسجد اگر ہے جو مسجد کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، بس وہ مسجد کے حکم میں آ گیا ہو، تو مسجد کا اگر وہ مسجد بن چکی ہے، مسجد کے حکم میں آ چکا ہے، اس کے اوپر مسجد کے سارے آداب لاگو ہو چکے ہیں، اور وہ مسجد کی جگہ ہے، مسجد کے لیے خاص ہو چکا ہے، تو پھر مسجد کے رول آداب اس پہ آئیں گے۔ تو اگر وہ مسجد ہے تو اس میں کچھ علماء نے کہا اگر عورت کو وہاں جا کے بیٹھنا ہے تو نہ جائے، ہاں جا کر کے صرف کھڑے کھڑے آنا ہے تو جا سکتی ہے مسجد میں بھی، حالانکہ اس میں اختلاف ہے، بعض علماء نے اجازت دیا ہے، شیخ البانی وغیرہ نے بات کہی ہے، شیخ البانی کہتے ہیں کہ مسجد میں جا سکتی ہے عورت حیض کی حالت میں۔ کچھ علماء نے کہا کہ اگر بیٹھنا ہے وہاں دیر تک تو نہ جائے، لیکن اگر صرف جا کر کے بس آنا ہے تو جو ہے چلی جائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ جا کر کے مسجد سے جو ہے جائے نماز لے آؤ، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں حیض کی حالت میں ہوں، آپ نے کہا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، جا کر لے آؤ، تو گئیں اور مصلی اٹھا کے لے کے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، یہی حدیث سے شیخ البانی نے دلیل لیا ہے کہ عورت مسجد میں جا سکتی ہے اور وہاں جا کر کے درس وغیرہ بھی سن سکتی ہے، شیخ البانی کا کہنا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مدرسے، یہاں سوال ہے مدرسے میں آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک سوال ہے، ہماری جو نمازیں پہلے کی قضا ہے وہ رمضان میں کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ نمازوں کی قضا کس طرح ہوگی؟ پہلی بات یہ ہے کہ نماز جو چھوٹتی ہے اس کی دو صورت ہے، ایک وہ نماز ہوتی ہے جو کسی مجبوری میں چھوٹ جاتی ہے، جیسے ہم ظہر کی نماز کہیں پھنس گئے، کہیں تھے، اچانک نہیں پڑھ پائے اور ظہر کی نماز چلی گئی، عصر کا ٹائم آ گیا، تو ایک نماز چھوٹی نماز وہ ہوتی ہے جو ہم سے کسی مجبوری میں چھوٹ جاتی ہے، اس کے لیے کیا ہے، جیسے مجبوری ختم ہوئی فوراً قضا کرنا ہے، فوراً پڑھ لینا ہے۔ لیکن دوسری نماز کیسی ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑا ہے، سالوں سال چھوڑا ہے، مہینے مہینے نہیں پڑھا ہے، تو جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی گئی ہے اس نماز کی قضا نہیں ہوتی ہے، اس نماز کے لیے توبہ ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیں، اس کو صرف توبہ کرنا ہے۔ تو جو نماز جان بوجھ کے آدمی مہینہ مہینہ سال سال بھر نہیں پڑھا ہے، کیونکہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کفر کا کام کرتا ہے، کفر کا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کا کام کرتا ہے۔ تو اب کفر سے واپس نکلنے کے لیے، میں نہیں کہتا کہ اسلام سے باہر جاتا، لیکن کفر والا کام کیا اس نے، تو اب کفر والا کام ختم کرنے کے توبہ کرنا پڑے گا۔ تو اس کو یاد رکھیں، ہر عورت جانے۔ بعض لوگوں کے یہاں کیسا ہے کہ قضائے عمری کا تصور ہے کہ جتنی زندگی میں نمازیں چھوٹی ہیں نا اس کو کیا کرو، رمضان آیا ہے تو دو دو رکعت کر کے پڑھتے جاؤ، دو دو رکعت، یا ایسا اس طرح قضا کر لو۔ یہ سب ثابت نہیں ہے، ہمارے نبی سے اس طرح سے ثابت نہیں، صحابہ ثابت نہیں۔ جو نماز جان بوجھ کے ہماری چھوٹی ہے پہلے، اس کی ہم توبہ کریں گے کہ آج اللہ سے سچی توبہ کریں گے اور آئندہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو نماز ہماری کسی مجبوری میں چھوٹ جاتی ہے، وہ مجبوری ختم ہو گئی، فوراً ہم پڑھ لیں گے، چاہے آپ کی ایک دن میں 3 نمازیں چھوڑ گئی، مان لیجیے
ظہر چھوٹ گئی، عصر چھوٹ گئی، مغرب چھوٹ گئی، آپ کو عشاء کے ٹائم وقت ملا، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے ظہر پڑھیں گے، پھر عصر پڑھیں گے، پھر مغرب پڑھیں گے، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، اس کے بعد عشاء۔ جیسے اللہ کے نبی کی 4 نمازیں، 3 نمازیں ایک ساتھ چھوٹ گئی غزوہ خندق کے موقع پر، ظہر چھوٹ گئی، عصر چھوٹ گئی، مغرب چھوٹ گئی، دشمنوں نے پڑھنے کا موقع نہیں دیا، سامنے کھڑے تھے، تو عشاء کے ٹائم آپ نے پہلے ظہر پڑھائی، پھر عصر پڑھائی، پھر مغرب پڑھائی، پھر عشاء پڑھائی۔ اس لیے اگر آدمی کی نماز کسی مجبوری میں چھوٹے تو فوراً جیسے مجبوری ختم فوراً قضا کرنا ہے، لیکن جان بوجھ کے کئی مہینے سالوں سال نماز نہیں پڑھا، اس کی قضا نہیں ہے، اس کی توبہ ہے۔ تو سوال 3 ہی تھے، بس ہو گئے۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی اگر کوئی سوال رہے گا تو علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور جو ہے جی تو آپ کا کہنا ہے زکوٰۃ کے تعلق سوال، تو زکوٰۃ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں زکوٰۃ فرض ہے، ہاں یہ اسلام کے 5 رکن میں سے ایک رکن ہے، 5 پلر میں سے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1 شہادتین کا اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، بولنا کہنا دل سے زبان سے۔ اور نمبر 2 نماز قائم کرنا، 3 زکوٰۃ دینا، 4 رمضان کے روزے رکھنا، اور 5 حج کرنا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے 2 شرط ہے، زکوٰۃ سب پر نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے 2 شرط ہے، نمبر 1 اس کے پاس مال نصاب تک پہنچے، اتنا مال اس کے پاس ہو جو نصاب تک پہنچتا ہو۔ نصاب کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ایک لمٹ طے کر دیا ہے، اتنا مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ جیسے کسی کے پاس سونا چاندی ہے تو سونے میں شریعت نے طے کیا ہے 85 گرام سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں، 85 گرام سے کم اگر ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر 85 گرام ہو گیا یا اس کے اوپر کتنا بھی ہو، 85 گرام ہوا، اب وہ زکوٰۃ کا مالک ہو گیا، اب اس کے اوپر کتنا بھی رہے گا زکوٰۃ دے گا۔ چاندی ہے تو 595 گرام سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، 595 گرام ہو گیا اب وہ زکوٰۃ کا مالک ہو گیا۔ ایسے کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہے، کیش ہے، پیسہ ہے، تو اس کا جو حساب پکڑے گا وہ چاندی کا حساب پکڑنا، اس میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ علماء نے کہا کہ چاندی کا حساب پکڑنا چاہیے تاکہ اس میں غربا کا زیادہ فائدہ ہے۔ چاندی کا مطلب 595 گرام چاندی میں زکوٰۃ ہوتی ہے تو اتنے ہی قیمت کا پیسہ آدمی کے پاس ہو، یعنی اتنی رقم ہو جتنے میں 595 گرام چاندی آ جائے۔ جیسے 595 گرام چاندی مثال کے طور پہ اگر 1 لاکھ کی آتی ہے تو اگر اتنا پیسہ جتنے میں 595 گرام چاندی آتی ہے اتنا اگر آدمی کے پاس پیسہ ہے زکوٰۃ دینا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کی دوسری شرط یہ ہے کہ سال گزرنا چاہیے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مال اتنا ہو جتنے میں لمٹ جو شریعت نے بتائی اتنا مال ہونا چاہیے، اس سے کم ہے زکوٰۃ نہیں۔ نمبر 2 حولان حول، سال گزرنا شرط ہے، اگر سال سے پہلے پیسہ ختم ہو گیا، سال سے پہلے وہ چیز چلی گئی، زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو سال گزرنا چاہیے، 2 شرطیں ہیں زکوٰۃ کے لیے۔ زکوٰۃ جو ہے 4 چیزوں میں عام طور پہ ہوتی ہے، ایک تو سونا چاندی نمبر 1، نمبر 2 تجارت کا مال، اموال تجارت، تجارت کا مال۔ ایک آدمی کی دکان میں 20 لاکھ کا مال رکھا ہوا ہے تو مال ہے، وہ زکوٰۃ ہے اس میں، 20 لاکھ کا مال ہے تو وہ اگر سال گزر گیا تو زکوٰۃ دینا ہے اس میں۔ کتنے کا مال ہے، سال گزرنے کے بعد حساب لگایا کتنے کا مال ہے اور اس مال سے کتنا کمایا ہے پیسہ، وہ سب ایڈ کرے گا۔ ایسے نمبر 3 تیسری چیز ہے جس میں زکوٰۃ ہے، وہ زمین سے پیدا ہونے والا غلہ، زمین سے پیدا ہونے والے غلے میں زکوٰۃ ہے، لیکن اس میں حولان حول شرط نہیں ہے، سال گزرنا شرط نہیں ہے، جب بھی فصل کاٹے گا زکوٰۃ دینا ہے اگر وہ مال نصاب تک پہنچتا ہے۔ نصاب کا مطلب 6.5 کنٹل، 6.5 کنٹل مطلب 650 کلو اگر ایک آدمی کے پاس اناج پیدا ہو گیا تو اب اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ بعض علماء نے 7.5 کنٹل بھی کہا ہے، 750 کنٹل، تو 750 کنٹل مان لیجئے، 7.5 کنٹل 750 کلو کسی انسان کے پاس غلہ پیدا ہوا، تو اب وہ غلہ پیدا ہونے کے بعد اگر جو ہے اس میں زکوٰۃ نکالے گا، کیسے نکالے گا؟ عشر کے اعتبار سے، زمین سے پیدا یعنی اگر بارش کے اعتبار سے پیدا ہوا، بارش سے ہوا ہے تو اس میں جو ہے عشر ہے، اور اپنا اگر لگایا ہے، سینچا ہے، اپنا جو ہے پانی خرچ کیا ہے تو 20واں ہے، نصف عشر ہے۔ تو یہ اس کا قاعدہ ہے۔ اور چوتھی چیز جس میں زکوٰۃ ہے وہ کیا ہے؟ جانور ہے، جانور میں زکوٰۃ ہے۔ کسی آدمی کے پاس اگر 20 بکری ہو گئی تو 1 زکوٰۃ دینا ہے، 20 گائے ہے تو 1 بکری زکوٰۃ دینا ہے، ایسا پورا اس کا 5 اونٹ ہو گئے زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ تو یہ 4 چیزیں جس میں زکوٰۃ ہے۔ نمبر 1 سونا چاندی، سونے کا نصاب کیا ہے؟ 85 گرام کم سے کم ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے جو ہے اموال تجارت۔ نمبر 3 کیا ہے؟ جانور۔ نمبر 4 زمین سے پیدا ہونے والا غلہ۔
تو یہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد حساب کر کے نکالنا چاہیے، حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ بعض لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں لاپرواہی کرتے ہیں، تو زکوٰۃ حساب کر کے آدمی کے پاس اگر فرض ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ دینا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے اب کہاں دینا چاہیے زکوٰۃ؟ اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جا کے پڑھنا چاہیے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں وہ بتایا ہے کہ زکوٰۃ کہاں کہاں دینا ہے، کہاں کہاں دینا ہے، فقیر کو دینا ہے، مسکین کو دینا ہے، اور اللہ نے آگے لسٹ بتائی 8 جگہ اللہ نے بتایا ہے کہ 8 جگہوں پہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا مال صرف 8 جگہوں میں ہی جائے گا، کہیں اور زکوٰۃ آپ دیں گے تو زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی۔ یہ 8 جگہ جہاں اللہ نے بتایا وہیں دینا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ میں زکوٰۃ کے مال کو آپ کنورٹ نہیں کر سکتے ہو۔ کنورٹ کا مطلب میرے پاس 50,000 زکوٰۃ یعنی 5,000 زکوٰۃ نکلی ہے تو میں کیا کروں، وہ 5,000 کا غلہ خرید کر بانٹ دوں، نہیں ادا ہوگی۔ آپ زکوٰۃ کی رقم کو، اس کو اختیار آپ کو نہیں ہے کہ آپ اس کو کنورٹ کرو، آپ زکوٰۃ کی جیسے نکلا ویسے آپ دے دو، اس کا حق ہے وہ جو چاہے جہاں چاہے خرچ کرے۔ تو بعض لوگ کوئی کپڑا بانٹ دیتا ہے زکوٰۃ کی رقم سے، کوئی کتاب بانٹ دیتا ہے، کوئی کچھ اور بانٹ دیتا ہے، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ جیسے نکلی ہے، کیونکہ اس میں تصرف کا حق ہم کو نہیں ہے، تصرف کا حق مستحق کو ہے، جو مستحق ہے اس کو آپ دے دو، وہ اپنا اختیار ہے، وہ چاہے اپنی فیس بھرے، چاہے وہ اپنا راشن بھرے، چاہے وہ کپڑا خریدے، اس کا اختیار ہے۔ تو بعض لوگ زکوٰۃ کی رقم کو کنورٹ کر دیتے ہیں مال میں، سامان میں، نہیں کر سکتے ہیں۔ سونا کیا ہے؟ سونے کا بنتا ہے تو قیمت تو دے سکتے ہیں نا، کوئی بھی چیز کی وہ قیمت ہے، پیسہ بھی قیمت ہے، سونا بھی قیمت ہے، وہ قیمت ہے۔ سمنیت میں سمنیت ایک ہے، سونا 885 گرام دنیا کو ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ اسلام نے ہم کو اسلام نے دین کو لے کے چلنا یا دنیا کو ساتھ میں لے کے چلنا منع نہیں کیا ہے، ہم کو دعا سکھلایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اتنی پیاری دعا ہے، اے اللہ دنیا میں بھی مجھے خیر دے اور آخرت میں بھی مجھے خیر دے، دونوں جگہ کی بھلائی ہم کو دے۔ تو بالکل ہم کو دعا سکھلائے گی۔ تو دین اور دنیا دونوں کو، بس دنیا کے معاملے میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا ہے۔ سوال ہے، ہر سال کا روزہ فرض قضا کس طرح ادا ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ جو رمضان میں روزے چھوٹ جاتے ہیں پیریڈ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو یا بیماری کی وجہ سے، تو بعد میں اس کو اگلا رمضان آنے سے پہلے قضا کرنا ہے۔ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی دن اس کو قضا کر سکتے ہیں۔ کہ ہر سال کا روزہ فرض قضا کس طرح ادا ہوگا اور کس طرح ادا، تو اگر دیکھیے جو بھی روزے چھوٹتے ہیں رمضان میں، اس کو اگلا رمضان آنے سے پہلے قضا کر لینا چاہیے۔ اب اگر یہاں یہ ہے کہ بھئی رمضان کے بعد ختم ہونے کے بعد شوال کے جو روزے ہوتے ہیں، تو شوال کے روزے پہلے رکھنا ہے یا پہلے رمضان کے روزے جو قضا کر کے پھر رکھنا ہے، اس کے تعلق سے تھوڑا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں، شیخ عثیمین وغیرہ نے بات کہی ہے کہ پہلے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے روزے رکھے، لیکن دوسرے علماء ہیں کہتے ہیں نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کی قضا کرنے کے حوالے سے کوئی دن طے نہیں کیا ہے، بلکہ کیا فرمایا کہ من ایام عدت اخر، جو اللہ نے کہا من ایام اخر، بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ نے کہا بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ تو جب اللہ نے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کے لیے یہ کہا کہ بعد میں گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے دن طے نہیں کیا کہ کب کرنا ہے، تو کچھ علماء کہتے ہیں جب اللہ نے قید نہیں کیا ہے کہ پہلے یہ پھر بعد میں یہ، تو رمضان کے روزے اگلا رمضان آنے سے پہلے کبھی بھی وہ رکھ سکتی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ شوال کے روزے پہلے رکھ کے، اس میں علماء نے کہا شوال کے روزے رکھ سکتی ہے، تھوڑا اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے رمضان کے روزے رکھے، کیونکہ حدیث کے الفاظ کا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے روزے رکھے تو اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن بہرحال اس میں علماء نے اجازت دیا ہے کہ اس کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی عورت، ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس موقع ہے کہ رمضان کے روزے کی قضا کر لے، اس کے بعد شوال بھی رکھ سکتی ہے، دونوں رکھ سکتی ہے تو اچھی بات ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوال کا مہینہ جا رہا ہے، ختم ہو جائے گا، نہیں رکھ پائی گی، اب شوال کے روزے شوال ہی میں رکھنا ہے، کسی اور مہینے میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن رمضان کے روزے جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ کسی بھی مہینے میں رکھ سکتی ہے۔ جب کسی مہینے میں رکھ سکتی ہے تو شوال کے روزے اگر وہ رکھ لیتی ہے تاکہ مہینہ ختم نہ ہو جائے، اور رمضان کے روزے بعد میں قضا کر لیتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس عورت کو دونوں ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عنہا اپنے روزے شوال میں قضا کرتی تھی،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے، وہ کہتی ہیں کہ میں شعبان کے مہینے میں ہی قضا کر پاتی تھی. تو شعبان یعنی ایک مہینہ پہلے، تو پورا یعنی 10 مہینہ نہیں رکھ پا رہی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خود عمل ملتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے کب رکھتی تھیں؟ شعبان میں. اور وہ وجہ بتاتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی وجہ سے نہیں رکھ پاتی تھی، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف ہو جائے، یعنی آپ میرے پاس آئے اور میں روزے کی حالت میں رہوں، تو اس لیے میں نے رکھتی. لیکن شعبان میں نبی کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو وہ بھی اسی میں اپنا قضا روزے کر لیتی تھی. تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ بھئی جو ہے جب شعبان کے مہینے میں حضرت عائشہ قضا کرتی تھیں تو کوئی عورت کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ یعنی رمضان کے روزے جتنے جلدی ہو سکے رکھ لینا چاہیے، جتنے جلدی ہو سکے رمضان کے روزے رکھنا، کیونکہ وہ نفل روزے زیادہ اہم ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خاص طور پہ شعبان میں، شوال میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مہینہ جا رہا ہے، ایک عورت مان لیجیے نہیں رکھ پائی، تو اس لیے علماء نے کہا اگر کوئی عورت دونوں رکھ لے تو بہتر ہے کہ پہلے فرض رکھ لے اور دونوں رکھ لے. بھئی کم سے کم 5-7 روزے اس کے چھوٹے ہوں گے، 6-7-8 روزے، 6 روزے یہ تو لمبا ہو جاتا ہے. تو اگر دونوں رکھنے کی طاقت ہے اس کے پاس تو دونوں رکھنا چاہیے، پہلے فرض رکھ لے پھر اس کے بعد شوال. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں طاقت ہے، اب طاقت نہیں ہے لیکن شوال کا ثواب تو شوال کے مہینے میں ہی پائے گی اور کسی مہینے میں قضا نہیں کر سکتی اس کو. تو اگر نہیں ٹھیک ہے واجب نہیں ہے، لیکن کوئی عورت چاہتی ہے میں ثواب پا لوں تو کیا کریں گے؟ بھئی رکھ لیا اور بعد میں اسی قضا کر لیا. تو بہرحال اس میں علماء نے اجازت دیا ہے. اب اگر کوئی عورت دونوں روزہ ایک ساتھ رکھ سکتی ہے، چھوٹے ہوئے روزے بھی شوال کے بھی، تو رکھ لے. نہیں تو اگر مہینہ جا رہا ہے نہیں رکھ پا رہی ہے تو انشاءاللہ وہ شوال کے روزے رکھ لے اور بعد میں اسی قضا کر لیں. ایک بائک میں نے پرانی ہو گئی رکھا ہوں، سواری پر زکوٰۃ نہیں ہے، گھر پہ زکوٰۃ نہیں، سواری پہ زکوٰۃ نہیں، غلام پہ زکوٰۃ نہیں. اگر وہ سواری تجارت کے لیے ہے، آپ نے تجارت کا مال ہے، وہ اموال تجارت پہ زکوٰۃ ہے کہ جو تجارت کا مال ہوگا اس پہ زکوٰۃ، اگر وہ بکنے والی چیز ہے. ہاں آپ نے 1 لاکھ کی گاڑی خریدا ہے اس نیت سے کہ اس کو بیچنا ہے، تو آپ اس کو خریدنا بیچنا آپ کا کام ہے، تو وہ تجارت کا مال بن جائے گا. جب تک وہ آپ کے پاس رہے گا آپ 1 لاکھ کی گاڑی ہے زکوٰۃ، کیونکہ وہ آپ نے اس کو لیا ہی ہے بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے. تو تجارت کے لیے اگر کوئی سواری ہے، تو جیسے کوئی آدمی گاڑی کا بزنس کرتا ہے، اس کے پاس 10 کار کھڑی ہے، وہ سب بیچنے کے لیے ہے، تو پوری جتنی کی قیمت سب زکوٰۃ نکالے گا، پورا جتنا قیمت بنتی ہے ہماری تجارت کی زکوٰۃ کے ساتھ سب وہی جو پیسے کا نصاب ہے. تجارت کا مال رکھا ہوا تو وہی نصاب لگائے گا چاندی کا. اصل میں نصاب پکڑنے میں، پیسے کے نصاب پکڑنے میں علماء میں اختلاف رہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا سونے کا پکڑنا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ چاندی کا پکڑنا چاہیے، یعنی پیسے والا نصاب کہ کتنا پکڑے. اب سونے کا پکڑے گا تو 85 گرام سونے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوگی، تو اتنا پیسہ تو آدمی کے پاس رہے گا ہی نہیں. اس لیے ڈاکٹر فضل الرحمان وغیرہ نے یہی بات کہی کہ جس میں غربا کا زیادہ فائدہ ہو وہ نصاب پکڑنا چاہیے. اور عرب کے علماء نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ چاندی کا نصاب پکڑنا چاہیے. جیسا وقت کام ابھی ورلڈ کپ چل رہا ہے، جو سوال ہے کہ بھئی بہت سارے لوگ میچ دیکھتے ہیں اور وقت برباد کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. بہت نہیں کرنا چاہیے آدمی کو، جو ہے اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے بالکل. بہت سارے نوجوان بچے ہیں، بہت نوجوان لوگ ہیں، ورلڈ کپ چل رہا ہے تو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اور وہی وقت آدمی جو ہے اچھے کام میں لگا سکتا ہے. ایسے ہی سوشل میڈیا پر اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ رات سوشل میڈیا پر اپنے وقت برباد کرتے ہیں، جو بہت نقصان ہوتا ہے، تو بچنا چاہیے. بہرحال سفر میں اگر کہیں نکلے ہیں اور کار میں اگر ہوں تو رک کر نماز پڑھنا ہے یا چلتی کار میں پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر ہے گاڑی روکیں اور نماز پڑھ لیں. زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر گاڑی ہمارے اختیار میں ہے، ہم خود چلانے والے ہیں، ہم جہاں چاہیں روک سکتے ہیں، تو کسی بھی جگہ روک سکتے ہیں، روک کر ہم پڑھ لیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم بس میں جا رہے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ نہیں روکے گا جب تک وہ اس کا اپنا ہے. ہم ٹرین میں جا رہے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم پلین میں ہمارے اختیار میں نہیں. لیکن جو گاڑی ہمارے اختیار میں ہے تو ہم جب نکلتے ہیں تو ہاں بھائی ہم فلاں جگہ رکیں گے، فلاں جگہ رک کر کے ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہیں بھی. تو لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور ٹائم نکل رہا ہے اور چلا جائے گا، مان لیجیے عصر چلی جائے گی، سورج ڈوب جائے گا،
تو آدمی جس حال میں ہے بیٹھے بیٹھے آدمی اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے. لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.